نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کے جنون ارے یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی ارے چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حضرت صاحبزادہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چھالے شریف اور حضرت صاحبزادہ پیر سید رضی العباس شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ شہنشاہ ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت شہنشاہ ولایت حضرت ڈاکٹر محمد زاہد صاحب میرے نہایت عزیز حضرت صاحبزادہ پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب دیگر سادات کرام مشائخ الزام جناب ہمارے قاری صداقت علی صاحب بہت ہی عزیز مشفق و مہربان بہت محبت والے
اور جملہ سادات کرام، مشائخ الزام، علماء کرام اور سامعین ذی وقار، آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت شہنشاہ ولایت کے عرس پاک کی محفل پاک ہے۔ آپ کو یہ بخوبی علم ہوگا کہ حضرت کے عرس پاک کی ایک محفل جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اجرا کیا، یہ اکتوبر کا آخری جمعۃ المبارک جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، جس کو صاحبزادہ پیر سید رضی اللہ بادشاہ صاحب نے اسی نسبت سے قائم رکھتے ہوئے اس کو الحمدللہ اسی طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اور فیض میں برکت عطا فرمائے، اور اپنے جد اعلیٰ کے اس عظیم کردار کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں ادا کیا، میں ان کی سیرت کا رات سے مطالعہ کر رہا تھا کہ آپ نے پہلے ایک اور مدرسہ تھا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں آپ نے تبلیغ کا کام، تدریس کا کام شروع کیا۔ وہاں جنات کا ڈیرہ تھا، آپ کی جنات کے ساتھ باقاعدہ جو ہے مد بھیڑ ہوئی، اس کے بعد آپ ان پر غالب آئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن وہاں طلباء جو ہے ان کی طبیعت نہ مانی، پھر آپ نے اس جگہ پر مدرسے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ یہ قریب میں ہی آپ کا گھر ہے، لیکن آپ کے احوال میں، آپ کی سیرت میں، اور حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جد اعلیٰ کی سیرت کو جس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، تو ان کا نام بھی اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب صاحبزادگان کو جو حضرت شہنشاہ ولایت، اور اس مدرسے کے میں سیرت میں پڑھ رہا تھا، بڑے بڑے اس دور کے جید علماء کرام وہ مدرس رہے ہیں، اور سینکڑوں علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ سب کے نام مجھے ان پر میں نے پڑھے ہیں، لیکن تفصیل نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت سید پیر محمود شاہ صاحب نقشبندی جماعتی، وہ اس مدرسے کے فارغ التحصیل۔ حضرت پیر سید حامد علی شاہ صاحب اس مدرسے کے فارغ التحصیل۔ حضرت پیر سید احمد حسین شاہ صاحب اس مدرسے کے فارغ التحصیل پا، اور اپنے اپنے وقت میں انہوں نے دین کی تبلیغ کا عظیم فریضہ سر انجام دیا، اور اسی طریقے سے اپنے جد اعلیٰ کی اسی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ان کے اس مشن کو جاری رکھا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے علاوہ بھی آپ کی چونکہ وفات جو ہے وہ 31 اگست 1970 میں ہوئی، شہنشاہ ولایت کی وفات 31 اگست 1970 میں ہوئی، اور اس تاریخ کو بھی زندہ رکھتے ہوئے آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اسی طرح احباب اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کے عقیدت مندان مریدین جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ ولایت بچپن سے ہی آپ کی پیشانی پر ولایت کے آثار نمودار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ولی کا بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں، چونکہ آپ کا جو آبائی گاؤں ہے وہ رانے وال سیدہ، اس وقت گجر، رانا گجر اس جگہ کا نام تھا، بعد میں پھر رانے وال میرا یحییٰ کی مناسبت سے رانے وال سیدہ جو ہے وہ پڑ گیا۔ آپ کی ولادت باسعادت وہاں ہوئی، اس کے بعد ابتدائی طور پر آپ کو وہاں مدرسے میں داخل کیا گیا، لیکن آپ میں علوم کی جو تشنگی تھی وہ نمایاں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جنڈ والا وہاں حافظ علم الدین، میں وہاں گیا ہوں اسی مقصد کے لیے، اور وہاں جا کے میں نے ان کے دربار پہ بھی حاضری دی ہے۔ وہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس تدریسی دور میں حافظ علم الدین صاحب سے 140 دیگر حفاظ کرام، یعنی ان کے حفاظ کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں کہ میرے اس تدریسی دور میں 140 حفاظ کرام نے آپ سے
فیض حاصل کیا، پھر آپ نے للہ شریف کے عظیم قاری غلام نبی صاحب سے جو تجوید اور قرأت کی مشق کی اور تجوید اور قرأت کی کا علم حاصل کیا، اور یہ خاندان اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ایک اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ حضرت شہنشاہ ولایت جب قرآن کی تلاوت کرتے تو جانور جو ہے وہ بھی کھڑے ہو کے سنتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں بہت بڑا جلسہ تھا، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب یہ آستانے پہ، اور سید حشمت علی شاہ صاحب اور حضرت اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حامد رضا صاحب، اسی طرح محدث کچوچ بھی اور محدث صورتی اور دیگر محدثین اور مفسرین اس میں موجود تھے۔ حضرت امیر ملت کی صدارت تھی، تو حضرت امیر ملت اپنی صدارت میں آپ کو فرماتے کہ آپ خطاب فرمائیں، تو آپ خطاب کرتے پنجابی میں، آپ کا خطاب ہوتا، آپ کا خطاب پنجابی میں ہوتا ہی پا۔ جب آپ خطاب کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کی تو لوگوں کی چشمیں جو ہے وہ پر نور ہو گئی پا، اور چشموں سے آنسو جو ہے بہنے جاری ہو گئے۔ جب آپ نے خطاب شروع کیا تو سید حشمت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کاش میں بھی پنجابی جانتا، میں بھی پنجابی کیونکہ یہ ٹھیٹھ ہندوستان کے لوگ تھے اور اردو ان کی مادری زبان تھی پا، تو وہ سارے جو ہے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، آپ کا خطاب جو ہے وہ کچھ دیر ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے بعد مجمع سے یہ شور برپا ہو گیا کہ شہنشاہ ولایت کو دوبارہ خطاب کا موقع دیا۔ سبحان اللہ۔ تو شہنشاہ ولایت کو دوبارہ خطاب کا موقع دیا گیا۔ 3 گھنٹے آپ کا خطاب ہوا، 3 گھنٹے آپ کا خطاب ہوا۔ اب جب آپ نے خطاب ختم کیا تو رات کی مجلس شروع ہوئی۔ صدارت دن کو بھی حضرت امیر ملت کی، رات کی مجلس کی بھی صدارت امیر ملت کی تھی۔ مجمع میں پھر شور برپا ہو گیا کہ شہنشاہ ولایت کو دوبارہ خطاب کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ تو حضرت شہنشاہ ولایت نے اپنے مرید خاص منشی احمد دین صاحب کو فرمایا کہ بھائی ان کو کھڑے ہو کے کہو کہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، بس تم آرام سے بیٹھو، باقی بھی دنیا کے بڑے بڑے جیت علماء محدثین یہاں موجود ہیں، ان کے خطابات جو ہیں وہ آپ سنیں۔ تو حضرت شہنشاہ ولایت آپ نے جب علم دین حاصل، اس کے بعد پھر آپ تدریس کے لیے جامعہ نعمانیہ، انجمن نعمانیہ، جس کی بنیاد حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 1885 میں رکھی، 1885 میں رکھی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے پھر تمام علوم دینیہ جو ہے وہ حاصل کیے، تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے، حاصل کیے، وہاں سے فارغ ہو گئے۔ اب آپ یہ کیونکہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، جب بھی علم دین حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کے دل میں پیر کے لیے محبت موجزن ہوتی ہے کہ بھائی ہم اب مرشد تلاش کرنا چاہیے۔ تو آپ مرشد کی تلاش میں کشاں جگہ جگہ جاتے رہے۔ قاضی صاحب اوان شریف والے، ان سے آپ کی ایک شناسائی ہوئی اور ان کے پاس اکثر جاتے، کئی مرتبہ راتوں کو بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ان سے اظہار کیا کہ آپ مجھے بیعت کریں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، بعد میں کسی وقت آپ نے آنا ہے۔ تو بعد میں آپ تشریف لے کے گئے، پھر درخواست کی، قاضی صاحب نے کہا نہیں جناب، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ میرا فیض یہاں نہیں ہے، اگر میرا فیض یہاں ہوتا تو مجھے ان پر فیض مل جاتا۔ اب آپ کے دل میں حضرت امیر ملت کی محبت جو ہے وہ موجود ہے، سبحان اللہ، حضرت امیر ملت کی محبت موجزن ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ کنجائی، ڈاکٹر اللہ دیتا صاحب، اللہ دیتا کو جائے۔ انہوں نے حضرت امیر ملت کے بارے میں ان پر منقبت ایک لکھی ہے، اور اس میں چونکہ وہ اپنا سارا واقعہ اور احوال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اس میں کہ حضرت امیر ملت کے جب وہ مرید ہوئے تو کس طرح سے ان کو حضرت سے محبت اور انس پیدا ہو گیا، اور کس طرح سے ان پر پھر وہ ہجر اور فراق میں ان پر
تڑپتے رہے اور کس طرح سے حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے فراق میں پھر انہوں نے کچھ اشعار جو ہے ان کی زبان پر آئے. وہ کہتے ہیں آج اے شاہ جماعت میں تیرے قربان آج اے شاہ جماعت میں تیرے قربان آجا ہادیے راہ خدا ہادیے راہ خدا اے حافظ قرآن آجا سید قوم اے دلوں کے میرے سلطان آجا والیے ملک تصوف والیے ملک تصوف اے شہ مردان آجا انتظاری میں تیرے شب و روز ہے گزرے میری مہمان آج میرے درد کے درمان آجا. تو حضرت شہنشاہ ولایت کے دل میں وہ چاشنی تھی، وہ محبت موجود تھی اور مرشد کی تلاش میں تھے کہ حضرت امیر ملت کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں. اب آپ اس کوشش میں تھے کہ میں حضرت کے پاس پہنچوں اور وہاں جا کے بیعت حاصل کروں. تو پتہ چلا آپ ابھی تیاری کے لیے تیاری کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ حضرت امیر ملت گجرات میں احمد دین صاحب آپ کے کو مرید تھے، ایک عبد الرحمن صاحب آپ کے مرید تھے، ان کے گھروں میں تشریف فرما ہو چکی. تو حضرت شہنشاہ ولایت جو ہے وہ بھی حاضر ہوئے. بس جب دیکھا ہی پا تو آنکھیں دو چار ہو گئی. دیکھا ہی پا چونکہ پہلے دیدار ہو چکا تھا، آنکھیں دو چار ہوئی. فوراً عرض کی حضور مجھے بیعت فرمائے. حضرت امیر ملت کی یہ عادت ہوتی تھی آپ سحری کے وقت بیعت کرتے، تہجد کے ٹائم پہ آپ بیعت کرتے ہی پا آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب تہجد کے ٹائم پہ آنا، سحری کے وقت آنا. تو حضرت شہنشاہ ولایت کو پھر نیند کا آ رہی تھی. آپ ساری رات جو ہے وہ اسی شوق میں وجدا رہے اور سحری کے وقت پر آپ مکہ سے پہنچ گئے. حضرت امیر ملت تہجد کی نماز کے بعد جتنے بھی داخل سلسلہ ہونے والے ہوتے ان کو داخل فرماتے. شہنشاہ ولایت بھی اس میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت نے ان کو داخل سلسلہ کر لی، اسباق عطا فرمائے. اس کے بعد شہنشاہ ولایت خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی خصوصی توجہات مجھے آتی ہیں. پھر جذب کی ایک خاص کیفیت آپ میں موجود رہتی اور آپ گھر میں بھی جاتے اللہ اللہ کی دربے لگاتے. بعض دفعہ گھر والے جو ہے وہ آپ کے ذکر جار سے کھڑے ہو جاتے، اڑ جاتے ہی پا. پھر آپ نے گھر تو یہ قریب تھا، مسجد کے اس حجرے، یہ مسجد آپ نے تعمیر کی اور بڑے بڑے انگریز اس دور میں آ کے اس کی تصویریں جو ہے وہ لیتے. تو اس میں ایک حجرہ جو ہے وہ آپ نے بنایا. اس حجرے میں آپ تشریف فرما دے. 40 سال تک یہاں آپ گھر میں ہی پا عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھوڑی دیر آرام کے لیے، عشاء کے بھی کافی دیر بعد، اور تہجد کے ٹائم پہ واپس یہاں آ جاتے. پھر آپ یہاں اللہ اللہ کی دربے لگاتے اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت اور اس مسجد کا سنگ بنیاد حضرت امیر ملت نے رکھا. سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ حضرت امیر ملت نے. اور آپ کے دربار کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ جانشین امیر ملت حضرت شمس الملت پیر سید نور حسین کا تھا. پیر سید نور حسین. اللہ اکبر. کیا کیا عرض کروں، یہ لجپال لوگ ہیں، لجپال لوگ ہیں. حضرت امیر ملت کے بعد حضرت شمس الملت پیر سید نور حسین شاہ صاحب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے، آپ اس دن کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہو جاتے.
بے شک ایک دن کے لیے آتے اگلے دن یہاں سے فلائٹ لے کے حیدرآباد دکن میں آپ کا زیادہ قیام ہوتا، تشریف لے جاتے نواب حیدرآباد دکن کے پاس آپ جاتے ان کا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ وہاں موجود تھے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب وہ چونکہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہی تو پیر سید محمود شاہ صاحب نے جب رابطہ کیا تو ان کو پتا تھا کہ حضرت صاحب اسلام آباد تشریف لاتے ہیں، وہاں سے گاڑی پہنچ جاتی ہے، وہاں سے آپ یہاں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت شمس الملت نے پیر سید محمود شاہ صاحب کو کہا کہ جناب میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا ہے، میں منور شاہ کو کہوں گا وہ آ جائے گا، تو میں حضرت نے مجھے حکم فرمایا ان پر، اور جناب میں آ گیا۔ رات کو ادھر جلسہ ہوتا تھا، یہ جو دیوار ہے نا اس کی دیوار کے ساتھ ادھر سٹیج ہوتا دیوار کے ساتھ، ادھر کوئی پتہ مخلوق ہوتی۔ حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی فرمائے، اور پیر کی محبت ان کو اپنے باپ سے ورثے میں ملے، ورثے میں ملی پا، اور حضرت امیر ملت سے، یعنی اس دور میں جیسے آج کا دور ہے سیاست کا، اسی طرح اس دور میں بھی سیاست کا یہی عالم تھا، لیکن حضرت امیر ملت کے اس مشن کو حضرت شہنشاہ ولایت نے ہمیشہ زندہ و جاوید رکھا۔ اس میں صعوبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، مشقتیں بھی آئیں، برداشت کی، اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب نے بھی اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہوا حضرت شہنشاہ ولایت فارس سے اول میں۔ ابھی اگر اس کے بعد ان پر جناب تحریک جناب دوسری جو تحریک تھی تحریک خلافت کا مسئلہ ہوا، حضرت شہنشاہ ولایت سر تحریک پاکستان کا مسئلہ ہوا، شہنشاہ ولایت امیر ملت کے ساتھ سر فہرست، اسی طرح تحریک ہجرت، تحریک ساردہ، میں نے ساری کتاب کو بغور ایک لفظ پڑھا، اسی طرح جتنی بھی تحریکیں اس دور میں چلی ان تمام تحریکوں کے روح رواں حضرت امیر ملت ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ حضرت شہنشاہ ولایت بھی سر فہرست ہوتے۔ شہنشاہ ولایت بھی یہ تحریک مسجد شہید گنج جو چلی، تو اس تحریک کو حضرت چونکہ شہنشاہ ولایت یہاں سے پھر لوگوں کو ابھار کر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے نکلتے، جہاں امیر ملت کا حکم ہوتا وہاں پہنچتے۔ یہ تحریک مسجد شہید گنج چلی، تو مسجد شہید گنج کے سلسلہ میں شہنشاہ کیونکہ حضرت امیر ملت نے راول پنڈی میں اجلاس رکھا، 1935 میں شہنشاہ ولایت آپ کے ساتھ 600 مشائخ، علماء نے مرض کر رہا ہے 600 مشائخ راول پنڈی کھجور والی مسجد میں جمع ہوئے، یہ ستمبر کی بات ہے، کھجور والی مسجد میں جمع ہوئے، اور چونکہ اس میں دیگر مقاصد میں فکر کے بھی لوگ تھے، اور حضرت امیر ملت کی صدارت تھی، اور پورے بر صغیر سے مشائخ جو ہے وہ وہاں جمع ہوئے، اور چیدہ اکابر علماء جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہوئے۔ حضرت امیر ملت پہنچ گئے، زور سے پہلے آپ نے پوچھا کہ بھائی تمام انتظامات مکمل ہیں؟ اس وقت تک ابھی تیار نہیں ہوا تھا کہ اس کی صدارت کس نے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب انتظامات تو سارے مکمل ہیں، مہمان بھی کافی تعداد میں پہنچ چکے ہیں، لیکن ڈی سی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب ڈی سی کہہ رہا ہے کہ میں اس اجلاس میں خود موجود ہوں گا تب میں اجازت دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ڈی سی کو کہو کہ وہ آ جائے اجلاس میں اور تحریری طور پر اس سے اجازت لے آؤ۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے ڈی سی سے کہا کہ جناب آپ آ جانا، حضرت امیر ملت آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ آ جانا اور آپ تحریری طور پہ ہمیں اجازت دے دیں۔ تحریری اجازت نامہ مل گیا۔ اس کے بعد مغرب کے بعد یہ پروگرام تھا، تو جب ڈی سی صاحب آئے، انگریز ڈی سی تھا، امیر ملت نے حکم فرمایا اپنے ساتھیوں کو، پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی جب ڈی سی صاحب آئے تھوڑی دیر بیٹھے،
پھر ان کو باعزت طور پہ اٹھا کے نا آرام سے سامنے کمرے میں بند کر دینا، جیسے وہ کمرہ ہے اس میں بند کر دینا۔ کمرے میں بند کر دیا، اجلاس مکمل ہو گیا، اجلاس میں فیصلے ہو گئے، ڈی سی کو رہا کیا گیا۔ ڈی سی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح آپ سے نپٹ لوں گا۔ اگلے دن حضرت امیر ملت جب واپس لاہور آنے لگے اور اس اجلاس میں تمام اکابر نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو امیر ملت کے لقب سے یاد کیا۔ امیر ملت کے شہنشاہ ولایت بھی اس اجلاس میں موجود ہیں۔ ڈی سی نے ان کے خلاف وارنٹ نکال دیے اور ان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا اب جو بڑا جو محکمہ ہوتا ہے پورے ملک کا، وہاں سے اس کو حکم دیا گیا کہ فوری طور پر اپنے جو احکامات ہیں ان کو واپس لو، ورنہ پورے ملک میں ایک اشتعال پھیلا جائے گا اور تم سے پھر وہ روکا نہ جا سکے گا۔ حضرت امیر ملت لاہور تشریف لے گئے۔ تفصیلی بات ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایسا تحریک، ایسا اجلاس نہ تھا جس میں حضرت شہنشاہ ولایت آپ کے شانہ بشانہ شامل نہ تھے۔ حضرت امیر ملت فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، گجرات والوں کو، کہ بھائی میں نے گجرات میں ایک خوشبودار گلاب کا پودا لگا دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک خوشبودار گلاب کا پودا لگا دیا، جس کی یا رسول اللہ، حق یار یار، جس کی خوشبو سے پوری دنیا منور اور معطر ہو جائے گی۔ حضرت امیر ملت فرماتے ہیں کہ پوری دنیا، اور اکثر جو لوگ آپ کے پاس قرب و جوار کے جاتے آپ ان کو فرماتے کہ بھائی شہنشاہ ولایت وہاں موجود ہیں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ان کے پاس حاضری دے لیا کرو، ان کی زیارت کر لیا کرو، تو سمجھ لیا کرو میری زیارت کر لی، سمجھ لیا کرو میری۔ اب اس کے بعد حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جب آپ کو دستار خلافت سے نوازا، پہلے بیعت ہوتی ہے، بیعت کے بعد پھر ایک موقع آتا ہے کہ اس کے تمام سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کروائی جاتی ہیں، اور شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر ملت کی اس میں میری طرف خاص شفقت اور توجہ رہی کہ وہ سلوک کی جو منازل تھی جن میں سال ہر سال لگتے تھے، حضرت امیر ملت نے بہت جلدی وہ طے کروا لی، اور آپ نے جب وہ سلوک کی منازل طے کر لی تو پھر حضرت امیر ملت نے آپ کو خلافت کی دستار جو ہے وہ عطا کی۔ کافی دیر تک آپ جو ہے وہ گریاں رہے، روزدار و قطار روتے رہے، آپ نے خصوصی توجہ فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ جو بھی بھائی میرے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ شہنشاہ ولایت کے مرید ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے یہ کالرا کے منشی احمد دین صاحب، کالرا کے منشی احمد دین صاحب حضرت شہنشاہ ولایت کے بعد ہوئے۔ اسی طرح پھر ایک سلسلہ عظیم جو ہے وہ چل گیا، اور پھر ان کے صاحبزادگان کی صورت میں پوری دنیا میں وہ سلسلہ جو ہے وہ پھیل گیا۔ بالخصوص حضرت پیر سید حامد علی شاہ صاحب، حامد علی شاہ صاحب نے آپ کے اس مشن کو پوری دنیا تک لے کے گئے۔ ایک دفعہ ہم اکٹھے گئے ناروے میں، جب ناروے میں گئے تو ناروے کا جو آخری کونا ہے آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں پہنچے تو اللہ اکبر، حضرت پیر سید حامد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پیر جی ایسے اذان دیو نا، پیر جی ایسے اذان دیو تاکہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر جو ہے وہ گواہ ہو جائے کہ ہم نے دنیا کے آخری کونے تک اللہ کے اس پیغام کو، اس مشن کو جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوری دنیا میں پھیل کے، حضرت پیر سید حامد علی شاہ صاحب نے پوری دنیا میں پھیل کے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے اپنے والد گرامی کو، اس مشن کو ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رکھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت گرامی قدر حضرت شہنشاہ ولایت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے وقف رہا، اللہ کے دین کے لیے وقف رہا۔ اس میں میں اگر کئی گھنٹے بیان کروں، وقت میرے پاس اب مختصر رہ گیا ہے۔ حضرت
زید بن ارقم سے روایت ہے، کیونکہ سادات کی مجلس ہے اور سادات کی محفل ہے، اس میں اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہ ہوگی۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیوان کا ورلڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں، حضور نے ناکا پہ بیٹھ کے اونٹی پہ سوار ہو کے خطبہ حجت الوداع ادا فرمایا، اور اس کے آخر میں حضور نے فرمایا کیا لوگو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے، فرمایا کہ ایک اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن، اور دوسری میری اہل بیت، یہ میری اہل بیت۔ فرمایا کہ تم نے اگر ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایک کے دامن کو پکڑ لیا دوسرے کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، إِلَّا الْمُوَدَّةَ، اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے اور آپ ان سے سوال کیجئے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہ اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ بھائی اے لوگو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، جو میں نے تمہیں راہ ہدایت تم تک پہنچایا اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن میں دیگر انبیاء کرام کی ایک بولی محفوظ ہے، لا اسألکم علیہ اجرن ان اجری الا علی اللہ، کہ ہم تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتے، ہمیں جو چاہیے ہوگا ہم اپنے رب سے لیں گے۔ لیکن یہاں رب کیا فرما رہا ہے؟ کیا میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے الا المودۃ، کہ میں تم سے کوئی دنیا کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ میری جو اہل بیت ہے، میرے جو قریبی ہیں، میرے جو قریبی ہیں، فرمایا کہ سوائے ان کی محبت کے، یہ حضور کے قریبی ہیں۔ بے شک اب آپ کہیں گے کہ شاید صرف اہل بیت اس دور تک تھے۔ حضرت علامہ محدث مفسر قرآن حضرت محی الدین ابن عربی، علماء کرام تشریف فرما ہے، محی الدین ابن عربی آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہے حضور کی قیامت تک آنے والی ساری اولاد اس میں شامل ہے، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والی ساری اولاد حضور کی اس میں، الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریبی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے قریبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی و فاطمہ تو و ابناہما، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ ابناہما، ان کی اولاد ہے۔ محی الدین ابن عربی اس کے تحت بھی آگے لکھتے ہیں کہ وہ ابناہما سے مراد صرف حسن حسین نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی ساری اولاد اس میں شامل ہے۔ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی ساری اولاد اس میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کون علی؟ ہائے ہائے ہائے، کون علی؟ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ بھائی تہاڈی آواز نہیں آئی کیونکہ صحابہ کا اجتماع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی مجلس ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر صحابہ بھی یعنی حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی وہ بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی بڑی توجہ سے ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بعد میں پوچھا کہ ابا جان کیا بات تھی، آپ بڑی توجہ سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے؟ علی کے چہرے کو
دیکھ رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے بیٹی جب سے میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، جب سے میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو تو خیال آ گیا ہوگا میرے آقا کو، حضور کو توجہ آ گئی ہوگی کہ بھائی یہ تو صحابہ موجود ہیں، یہ علی کو چہرے کو دیکھ کے عبادت میں مشغول ہو جائیں گے. لیکن قیامت تک آنے والی میری امت جو ہے وہ اس فیض سے محروم کیوں رہے؟ وہ اس فیض سے محروم کیوں رہے؟ میرے آقا نے ہمارے لیے فرما دیا، ہمارے لیے کہ ذکر علی عبادت، ذکر علی عبادت. ہمارے لیے حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. عالم صاحب کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، آپ نے کر رہے ہیں علی علی، اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب سے میں نے پکارا علی علی، اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی، حضور نے جب مولا علی کو فرمایا کہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، سوار ہو گئے. حضور نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ علی کہاں تک پہنچے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو عرش کے پائے کو پکڑ لوں، اگر حکم ہو تو عرش کے پائے کو پکڑ لوں. یہاں تک یہ علی پہنچے. فرمایا کہ دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. ذرا گونج پائیے، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارے علی علی. میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ علی جو وہ فاطمہ تھا. کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. آج کے وقت بدبخت ملا کو ان میں خطا نظر آ رہی ہے جن کو حضور نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا امام الانبیاء اگر مسجد اقصی میں جائیں، مسجد اقصی میں جائیں تو تمام انبیاء میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. امام الانبیاء اگر عرش پہ جائیں تو تمام فرشتگان عرش حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرے آقا امام الانبیاء اگر مسجد نبوی میں آئیں تو تمام صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن سیدہ وہ ہیں جب سیدہ آئیں تو امام الانبیاء خود استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. اور اس کو کوئی عام بندہ روایت نہیں کر رہا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں کہ جب بھی سیدہ آتی حضور اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے جا کے کبھی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، کبھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کو لا کے اپنی مسند پر بٹھاتے. بس وقت ختم ہو گیا، آخری بات سنیے، آخری بات. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہو گئے، حضور نے واپس جانا تھا اور میدان خم میں حضور تشریف فرما ہوئے، اور اس موقع پر حضور نے نماز ظہر بالکل اقتدار سے نماز ظہر
ادا فرمائی، صحابہ نے پیچھے پڑی پا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا سٹیج لگایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز تو نہ تھی جس کا سٹیج لگایا جاتا، جو پلان تھے اونٹوں کے ان کو ایک کے اوپر رکھا گیا، اور وہاں حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ سٹیج جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ تو حضور اس پہ بیٹھے حضور نے خطاب فرمایا، صحابہ سے مخاطب ہوئے، حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ صحابہ سے مخاطب ہونے کے بعد آخر میں حضور نے فرمایا، آخر میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، ماشاءاللہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ ڈینا شریف۔ حضرات گرامی، میں ایک آدھے منٹ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، رضی صاحب نے جو وقت دیا تھا اس میں 1-2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ حضور اچھا دو بجے رضی صاحب نے کہا تھا جناب اپنا 1:45 ختم کرنا، اسی لیے کہا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے صحابہ کہتے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں تلقین فرمائی، مختلف چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا صحابہ، ان قریب اللہ کا حکم آنے والا ہے، ان قریب اللہ کا حکم آنے والا ہے، فرشتہ جب آئے گا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ آئیں گے تو میں نے پھر ان کو انکار نہیں کرنا بلکہ لبیک کہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کے آخری ایام تھے، حضور کے آخری ایام تھے، اور حضور حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضور کے حکم پر صدیق اکبر نمازیں پڑھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حالت نماز میں تھے، ہمیں احساس ہوا کہ حضور کے حجرے کے پردے کے پیچھے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی، ہمیں محسوس ہوا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبلے سے رخ کو پھیرا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، کیونکہ جو احباب گئے ان کو پتا ہے کہ قبلہ یہاں ہے، مصلی وہاں ہے، حضور کا حجرہ بائیں طرف یہاں آتا ہے، بائیں طرف یہاں آتا ہے۔ تو جب تک چہرہ وہاں گھما کے نہیں دیکھیں گے حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، بخدا اس طرح پایا جس طرح کھلا ہوا قرآن، جس طرح کھلا ہوا قرآن، مصحف راہ ورق را دیدم، ایک صورت نہ مثل صورت ہو۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک آیت کو پڑھتے چلے جاؤ، اللہ کے حسن کے جزوی جلوے نظر آئیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے، اللہ کے حسن کے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ حضور فرماتے ہیں انا مرآت الحق، میں اللہ کے انوار و تجلیات کا چمکتا ہوا آفتاب ہوں، اور میں آئینہ تجلیات حق ہوں، میں آئینہ حسن الوہیت، آئینہ حسن حقی اور آئینہ حسن ربی ہوں۔ ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآت لتجلیاتہ و کمالاتہ۔ بس وقت نہیں ہے، میرے آقا نے خطاب کے بعد مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا، حضور نے علی کے ہاتھ کو پکڑا، فضا میں بلند کیا، اور حضور نے فرمایا کہ من کنت، میں تفصیل اس لیے عرض کر سکتا کہ وقت نہیں ہے، ورنہ پہلے حضور نے صحابہ سے خطاب میں یہ بات اقرار کروا لی کہ میں تمہاری جانوں کا بھی تم سے زیادہ مالک ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سب کا مولا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سب کے مولا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بس آپ دیکھ لیں حضور نے نمازوں کے بارے میں، اعمال کے، قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن حضور نے اعمال صالحہ کے بارے میں نہیں، کسی اور چیز کے بارے میں اتنا تردد نہیں فرمایا، اتنی توجہ نہیں فرمائی، اور اتنا ان پر جناب اصرار نہیں فرمایا جتنا حضور نے اپنی اہل بیت کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت پا کر حضرت شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں مقبول و منظور پا کے اجر کثیر بھرتے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔